بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 19واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 58۔ یہ آیت سجدہ ہے اور سجدہ واجب ہے۔ یہاں پہ عزیزان محترم، اس کا ترجمہ عرفان القرآن پروفیسر طاہر القادری صاحب مترجم ہیں، اور ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر خدائے الرحمن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو زار و قطار روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، ہم آج چونکہ حضرت ابراہیم اسلام سے متعلق سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن ایک سوال ایسا بھی ہمارے سامنے آیا ہے، اور سوال یہ کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جو یہودیت اور اسلام میں مشترک ہے۔ سوال کرنے والے نے بہت علم عرفان کو جانچا ہوگا، پھر سوال کیا اور بہت ساری کتابوں کی اوراق گردانی کی ہوگی کہ وہ کیا چیز ہے جو یہودیت اور اسلام میں مشترک ہے۔ کہ توحید ہر جگہ ہے، اور توحید کے پیش نظر جو کتاب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی وہ ہے توریت یا تورات مقدس، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ 4 کتب ہیں، زبور اور تیسری انجیل اور چوتھی کہتے ہیں قرآن شریف ہے۔ ہم جب غور کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو مشترک ہے، چونکہ وہاں وہ توریت پر شریعت پر انحصار ہے اور یہاں قرآن شریف پر شریعت پر انحصار ہے۔ وہ جو مشترک ہے، ہم نے بہت غور و غوض کیا تو ایک ہی چیز نکلتی ہے، وہ ہے روایت پرستی۔ وہاں بھی روایت پرستی ہے اور یہاں بھی روایت پرستی ہوئی ہے، یعنی کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش۔ توجہ فرمائیے گا کہ آخر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہہ پاتے، نہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں، بلکہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ اردو ترجمہ کتاب ہے اور اس کا نام ہے تالمود۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور تالمود پہلی صدی، بعض نے کہا دوسری، بعض نے کہا تیسری اور چھٹی صدی عیسوی میں لکھی گئی، گویا قبل اسلام یہ تحریر کی گئی تھی۔ وجوہات کیا تھے تحریر کرنے کے؟ تالمود ہے کیا؟ تالمود ہی یہ ایک جو ہمارے پاس اردو ترجمے سے ہے، اور اس کے صفحہ 12 میں تحریر ہے کہ مشنا اور گیمارا کے امتزاج کو تالمود کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ مشنا کیا ہے اور گیمارا کیا ہے؟ آئیے ہم اسی تالمود ہی کے بالکل ابتدا میں دیکھتے ہیں، اور یہ اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 9۔ مشنا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اعادہ، یعنی دہرانا، ہدایت اور تعلیم کے ہیں، اور مشنا ابتدائی ربیوں کا قانونی یا شرعی ضابطہ ہے جس کی تدوین کا سہرا 2 صدی عیسوی میں یہودا حاسی کے سر ہے، اور مشنا میں 6 حصوں میں مشنا کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ وہ 6 حصے کیا ہے؟ زریم یعنی بیج با تخم، یعنی اس کا واسطہ زراعت سے ہے۔ دوسری چیز موعید یعنی مقرر عیدیں ہیں، اس میں سبت اور عیدوں کے متعلق قوانین درج ہیں۔ تیسری چیز ہے نشیم، اور نشیم جو ہے یہ عورتوں سے متعلق ہے، اس میں شادی ہے، طلاق ہے اور منت ماننے کے قوانین درج ہیں۔ چوتھی چیز ہے نزکین یعنی نقصانات، اس میں دیوانی اور فوجداری نوعیت کے جرائم سے متعلق قوانین شامل ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے قداشیم یعنی پاک چیزیں، اس حصے میں جانوروں کے شرع کے مطابق ذبح کرنے، جانور کے قربانی چڑھانے اور چیزوں کے تقدیس کرنے سے متعلق قوانین درج ہیں۔ اور چھٹی اور آخری جو بات ہے وہ ہے طہورت۔ اسلام میں یہی طہورت سے طہارت ہی آیا، یعنی طہور یعنی پاکیزگی، تو پاکیزگی آخری حصے میں شرعی طہارت سے متعلق ضابطہ اور موجود ہے۔ ایک لحاظ سے یہ پرانا عہد نامہ کے تفسیر کا عمل ہے،
اور طریقہ بتایا جاتا ہے. یعنی پرانا عہد نامہ کے بعد یہودیوں کے نزدیک سب سے معتبر اور مستند جو کتاب تھی وہ مشنا ہی تھا. اور دوسری کتاب جو ہے وہ گیمارا بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ہے صفحہ اسی تالمود کے صفحہ 10 میں اس درج ہے. آپ اس کا مطالعہ خود بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں کہاں تک یہ بات درست ہے. تو بنیادی طور پر گیمارا بھی جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کے معانی ہیں علم، عرفان، یعنی سیکھنا، علم سیکھنا، عرفان سیکھنا وغیرہ کے. اور گیمار بنیادی طور پر مشنا کی تفسیر ہے. اب اس کی تفسیر کے لیے گیمارا تحریر میں آئی. اسی لیے بعض علماء جو ہیں یا عالم جو ہے گیمارا کے لفظی معنی تکمیل یا اتمام بیان کرتے ہیں. اس میں مشنا کے زیادہ تر حصوں کو توسیع موجود ہے، اور اس میں یہودی تاریخ اور اس کے زمانے کے رسم و رواج سے متعلق معلومات دستیاب ہیں. اور گیمارا یعنی بابل اور فلسطین میں الگ الگ جو یہودی عالم اور ربیوں نے ترتیب دیا ہے، اور یہ کام تقریباً 3 اور 4 صدی عیسوی میں، جبکہ بعض علماء کے مطابق یہ 3 اور 6 صدی عیسوی کے درمیان وجود میں آئی. اب ہم چلتے کہ ضرورت کیا تھی آخر اس چیز کو تحریر کرنے کی. خاص طور پر بات ضرورت ان لوگوں کو میں نے محسوس کی جو بابل کی اسیری میں کے واپس آ کر یروشلم میں آباد ہوئے تھے، اور یہاں ملاکی کے بعد اسرائیل میں کوئی مسترد نبی برپا نہیں ہوا، یہ نبی نہیں آئے. تو 4 صدیوں کے بعد ایک نبی جن کا نام یوحنا استباغی تھا، اور ان کا نام، یہ جو بیٹے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. زکریا کے بہت ضعیفی میں یہ فرزند عطا ہوئی تھی. جب وہ اپنے کہانت کے عہدے پر جب فائز ہوئے پاکیزگی طہارت کی وجہ سے، تو انہیں فرشتہ نے یہ خوشخبری سنائی تھی. اور یہ واقعہ قرآن میں بھی درج ہے، سورہ مریم میں ہے. اور زکریا کے اس بیٹے کا نام جس کا نام یوحنا استباغی تھا، اسے قرآن شریف میں یحییٰ علیہ السلام کہہ کے پکارا گیا ہے. تو ملاکی کے بعد کے زمانے میں ایک طرف تو مستند نبوت کا فقدان تھا، اور دوسری طرف اہل یہود کی زندگی میں بیرونی دنیا کے ساتھ سیاسی، معاشی اور سماجی تعلقات کے سلسلے میں نئی نئی سمتیں ابھر کر سامنے آ رہی تھیں. تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی زندگی کی ضرورت جب انہوں نے محسوس کی کہ ہمیں مزید تشریح اور توضیح درکار ہے، تو پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ابتدائی طور پر یہ احکام غیر شرعی، ایک تو شرعی احکام ہے ٹھیک اپنی جگہ، لیکن ان کا کہنا ہے یہ غیر شرعی تحریر آزاد تشریح کہا جاتا ہے اسے، کے ذریعے سکھائے جاتے تھے، جو کتاب مقدس کے کسی متن یا عبارت پر مبنی ہوتی تھی. یعنی احکام سکھانے کا اس طریقے کو اصطلاحی طور پر مدراش یا مدراش کہتے ہیں. لفظ مدراش یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور مدراش کے سے ماخذ جس کے معانی یعنی علوم کرنا ہے، معلوم کرنا ہے، علم حاصل کر کے یا مطالعہ کے ذریعہ چیز کو اخذ کرنا ہے. اور اس طرح مدراش کا جو مطلب ہے وہ ہے تشریح و تفسیر وغیرہ. اور اس کے بھی 2 مختلف ذیلی حصے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس وقت ہم اس موضوع پہ نہیں جا رہے. یہ کہ یہ ضرورت کی پیش آئی، تو جیسے جیسے انسان نے ضرورت محسوس کی، کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش ہوتی رہی. وہ روایت کو فروغ دیا گیا، اور روایت اس قدر ہو گئی کہ اصل بات اپنی جگہ رہے گی، اس میں اور بھی چیزوں کی آمیزش کر دی گئی. تو عزیزم، آپ نے یہ اتنا غور فرمایا کہ ہاں یہ چیزیں کہاں کہاں سے لے گئی اور کتنی صدی عیسوی میں ہیں. یہ قبل اسلام کی باتیں ہیں ساری. تو کلام خدا میں کیا کیا انہوں نے، وہ اپنی جگہ ہے. الگ کتابیں مرتج کرنی گئی، الگ کتابیں درج کرنی شروع کر دی گئی، جس میں یہ تالمود بھی ہے. اب بہت ساری روایت ایسی ہیں جس کا تعلق کلام خدا سے نہیں ہے. تو اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اس سوال کی جانب. پہلا سوال آج کا تو ہم دے چکے کہ وہ کیا چیز مشترک ہے جو یہودیت اور اسلام میں ہے، وہ ہے روایت پرستی کو بہت فروغ دیا گیا، جو کہ کلام خدا میں نہیں ہے. اور اب تک ہم نے جو آپ کی خدمت پیش کی وہ دونوں طرف کی روایتیں بھی پیش کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بہت مشہور ہے کہ اپنے باپ کے بنائے ہوئے بتوں کو انہوں نے توڑ ڈالا تھا. یہ ہم پچھلی نشست میں کچھ دور تک گئے تھے آپ کے ساتھ. آج اس سے تھوڑا سا رب دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ لیکن ایک کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ تالمود میں بھی ہے اور قرآنی تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ ہاں انہوں نے سب بتوں کو توڑ دیا
اور ایک کے کاندھے پر انہوں نے جو کلہاڑا تھا یا لوہا کا جو جس چیز سے توڑا تھا وہ رکھ دیا، اور جب وہ وہاں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ ایک میلہ تھا یا عید کا موسم تھا، وہ سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے بہت بڑے میدان میں یا شہر سے کی طرف چلے جاتے تھے، وہاں جا کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تالمود نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں تالمود میں اس واقعے کو کس انداز میں لکھا گیا، پھر ہم آتے ہیں کہ اصل کتاب مقدس میں کس طرح ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم السلام جو بھی کام کرتے تھے اس میں خدا کی مدد شامل ہوتی تھی، کیونکہ انبیاء کو خدا خود اپنے طور پر ان کو انڈیکیٹ کرتے تھے، اپنے طور پر ان کو اصلاح کرتے تھے، اپنے طور پر ساری چیز بتاتے تھے۔ اور چونکہ اس زمانے میں حضرت ابراہیم السلام واحد ہستی تھے جو اس رب العالمین پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ برگزیدہ تھے، کیونکہ ان کی تعلیم حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے میں ہوئی، اور نوح کے سام کے بیٹے کی نسل سے تھے، اس لیے انہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو جب واپس آئے، اب یہاں سے ہم تالمود کی وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا، اپنے باپ سے پوچھا کہ خدا کی حیات کی قسم، اگر یہ بت 3 دن سے زیادہ یہاں رہے، یعنی وہ جس گھر میں آئے تھے دیکھا کہ ایک گھر خاص کمرہ ہے، اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، اور ہر سال علیحدہ ایک بت کے سامنے دعا کرتے جھکتے تھے۔ تو جب ابراہیم اسلام کی اس وقت کیا عمر ہوگی؟ 50 سال ہوئی، تو اس نے اپنے ہدایت والے نوح کے گھر کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ تارہ کے واپس آئے، اور اس نے اپنے باپ کے گھر میں بڑی عزت کی جگہ 12 بتوں کو پڑے ہوئے دیکھا، تو وہ غصے میں سے بھر گیا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ خدا کی حیات کی قسم، اگر یہ بت 3 دن سے زیادہ یہاں رہے تو خدا جس نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے اس کے مانند بنا دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اور ابراہیم نے اپنے باپ کو ڈھونڈا اور وہ اپنے سرداروں کے درمیان بیٹھا تھا، اور اسے یہ کہتے ہوئے بولا، یعنی حضرت نے پوچھا، باپ میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے بتا کہ میں خدا کو کہاں تلاش کر سکتا ہوں، جس نے آسمان اور زمین، تجھے، مجھے اور دنیا اور سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو طاہرہ نے کہا، بیٹی یہ سب چیزیں جو چیزوں کا خالق ہمارے ساتھ گھر میں ہے۔ تب ابراہیم نے کہا کہ میرے باپ مجھے ان کو دکھا۔ طاہرہ ابراہیم کے اندر ایک کمرے میں لے گیا اور 12 بڑے بتوں اور ان کے گرد چھوٹے بتوں کی طرح اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ وہ دیوتا ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین، تجھے، مجھے اور دنیا کے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ ابراہیم نے اپنی ماں کو ڈھونڈا اور کہا کہ ان کے لیے کھانا کا انتظام کرو، اور انہوں نے ایک قربانی کا بچڑا کو قربانی دیا اور اس کے گوشت وغیرہ سالن بنا کر لا کر رکھا، لیکن ظاہر سی بات ہے، لطف اندوز یہ کہ دیوتا کھاتے تو ہے نہیں، انہوں نے کھایا نہیں۔ ابراہیم نے اپنی ماں سے دوسرے دن کہا کہ اب ایک نہیں 2 جانور ذبح کیا اور وہ لا کر رکھا، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ تب ابراہیم نے مذاق میں کہا کہ اتفاق سے یہ ان کے ذائقے کے مطابق نہیں ہے، شاید یہ کھانا کم ہے، یعنی زیادہ مقدار میں بنوایا۔ اگلے دن ابراہیم نے اپنی ماں سے 2 بچڑے جب تیار کروائے، لیکن نتیجہ وہی نکلا جو پہلے دن کا تھا۔ تب ابراہیم نے پکار کر کہا کہ افسوس میرے باپ اور اس کی بدکار نسل پر، افسوس کہ اس نے جو اپنے دلوں میں اس جھوٹی شان اور مائل کرتے ہیں، ان بے حس بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو سونگتے ہیں، نہ کھانے کو، نہ دیکھنے، نہ سننے، نہ قدرت رکھتے ہیں، نہ منہ سے بولتے ہیں، اور کوئی طاقت نہیں رکھتے لیکن اپنی زبان سے آواز تک نہیں نکال سکتے۔ وہ آنکھیں تو رکھتے ہیں، دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، کان تو رکھتے ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں رکھتے، زبان تو رکھتے لیکن بول نہیں سکتے، ہاتھ تو ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتے، پیر تو ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، قدم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ بے حس ہیں ان آدمیوں کی طرح جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اور وہ سب بے حس جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ واقعی آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے، ہر زمانے میں بت پرستی رہی، رواج نہیں دیا گیا بلکہ بت پرستی رہی۔ ابراہیم اسلام نے بتوں کو نہیں کی کچھ کہا، لیکن انسان کو ضرور للکارا تھا۔ اب یہاں لکھا ہے کہ ابراہیم نے ایک لوہے کا اوزار لیا اور ایک بت کے علاوہ سب کو توڑ دیا، اور وہ اوزار ایک بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا، اور وہاں تفسیر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے کاندھے پر رکھ دیا، اور جلدی سے کمرے سے نکل گئے، اور وہاں سے اس نے ٹوٹے ہوئے بتوں کو پایا۔ کس نے؟ اور اس کے کھانے کے بھی جو ابراہیم نے اس کے سامنے رکھا تھا، سخت غصے میں ہوا۔ کون؟ تارہ کی جگہ وہاں تفسیر میں آزر لکھا ہے، اور اپنے بیٹے سے غصے اور برہمی میں بیٹے سے کہا کہ چلایا کہ یہ کیا کیا تو نے؟
میرے دیوتاؤں کے ساتھ؟ ابراہیم نے جواب دیا میں ان کے لذیذ کھانے لایا، ان میں سے ہر ایک کو ایک ہی وقت میں خوشی سے اس کا پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، اور سب نے ان بڑے کا اسی حرص کے بہت زیادہ ناخوش تھا جو بڑا تھا، اور برہم ہوا اور اس نے لوہے سے اوزار لیا اور جو وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہر ایک کو وہ توڑ دیا۔ اور تب ابراہیم نے چیخ کر کہا، غصے میں کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، کیا یہ بت زندگی رکھنے حرکت کر سکیں گے؟ اس پر ابراہیم اسلام نے کہا جب حرکت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، پھر نہ مانتے کیوں؟ اصل بات جو اب یہاں بنیاد ہے کہ پھر ابراہیم تو بے حس اور بے اختیار دیوتاؤں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ لیکن وہ دیوتا نہ تو تیری ضرورت پوری کر سکتے، نہ مدد کر سکتے، نہ تیری مناجات کو سن سکتے ہیں، جو تیری بدی اور تیرے ساتھ لکڑی اور پتھر کی خدمت کرتے ہیں ان بتوں کے لیے، وہ خدا کو بھول چکے ہیں جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ کو بنایا تھا۔ اب اصل بات جو ابراہیم علیہ السلام نے سب کے لیے کہا ہے، قیامت تک آنے والے نسل کے لیے، کہ تم گناہ کرتے ہو، بلکہ بالکل ویسے ہی گناہ جس سے کہ باعث تمہارے آبا و اجداد کو سیلاب کے پانی سے سزا دی گئی۔ تو گویا کہ یہ بت پرستی کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس وقت سے چلی آ رہی ہے، ابراہیم اسلام کے زمانے سے پہلے سے۔ اور پھر کس کی خدمت کرتے ہو؟ اور جب ابراہیم کے باپ یعنی طارہ نے دیکھا تو اس نے جا کر نمرود سے کہا، نمرود نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو بچہ آج سے 50 سال، یہ ہم واقعہ آپ کو پہلے خدمت پیش کر چکے، بچپن کا تھا، کہاں وہ تالمود ہی کے ذریعہ تھی، لیکن اصل وہ اپنی ہی وہاں پہ پرورش پائی۔ اور پھر یہاں یہ کہتا ہے 50 سال ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور پھر اس کے بارے میں بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، اور میں نے اس کی جگہ اپنے غلام کے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجا جس کو آپ نے قتل کر دیا تھا۔ اس نے کہا یہ مشورہ کس نے دیا، یہ صلاح کس نے دی، تو سچ سچ بتا۔ تب بادشاہ کے رویے کو طارہ جو تھا وہ خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے جلدی سے جواب دیا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ میرا جو دوسرا بیٹا ہاران ہے نا، اس نے مجھے یہ صلاح دی تھی۔ ہاران ایک ایسا آدمی تھا جس کا ایمان متزلزل تھا۔ اب یہ تالمود کی آیت صفحہ 37 پر لکھا ہے کہ ہاران ایک ایسا آدمی تھا جس کا ایمان متزلزل تھا، مضبوط نہ تھا، وہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہتا، تو وہ اپنے باپ کے بتوں پر شرکت تھا یا ابراہیم کے خدا کے۔ جب ابراہیم قید خانے میں ڈالا گیا تو ہاران نے اپنے دل میں کہا، چونکہ وہاں سے گرفتار کروایا گیا، ابراہیم اسلام کو جیل میں ڈال دیے گئے، اب دیکھوں گا کہ کیا خدا طاقتور، اگر ابراہیم فتح یاب ہوا تو اس کے ایمان کا اقرار کروں گا، اور اگر ہلاک ہو گیا تو پھر اس کی بادشاہ کی میں پیروی کروں گا۔ جب طارہ نے اپنے بیٹے ہاران کو قصور ٹھہرایا تو نمرود غضبناک ہوا اور یہ کہا کہ تب ہاران کو بھی ابراہیم کے ساتھ کیا کیا جائے، دکھ اٹھانا چاہیے، اور دونوں بیٹوں کو بھٹی میں ڈال دیا۔ عزیزم یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک چیز روکتا ہوں۔ دانیال علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے یقیناً، تو دانیال السلام کے صحیفہ میں سے میں ایک چیز آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تیسرے باب کی تیسری رکوع کی آیت ہے، اور یہ تھا کہ نبو قد نظر نے سونے کی مورتی بنایا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی بگل بجے، ساز بجے، تو جو جہاں کہیں بھی اس بت کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ لیکن دانیال السلام اور ان کے جو 3 ساتھی تھے، ان تینوں نے انکار کر دیا تھا، اور بس اس وقت چند کشیوں نے آ کر کے یہودیوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے نبوکدنصر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، اے بادشاہ تو نے فرمان جاری کیا تھا کہ جو کوئی قرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے، گر کر سونے کی مورت کے کو سجدہ کرے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے گا آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیے اس وقت کی بات ہے، یہ ابراہیم السلام سے بہت بات کی بات واقعہ ہے، لیکن آپ کو اصل چیز بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت عرفان کے ذریعے کہ ہاں کیا بات ہے، کہاں کی بات کہاں جاتی ہے۔ اب چند یہودی ہیں جن کے تو نے بابل کے صوبے کی پردازی میں متعین کیا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہم جب حضرت دانیال السلام کی زندگی کو بیان کریں گے تو اس میں ہم بتائیں گے یہ کون سے ساتھی تھے، کیا ہوتا۔ یعنی صدرک، میشک اور عبدنغو، ان تینوں نے اے بادشاہ تیرے تعظیم نہیں کی، اور وہ تیرے بتوں کو عبادت نہیں کرتے ہیں، عبادت صرف اور صرف ایک کی ہوگی، اور وہ خدا رب ذوالجلال ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تب نبوکدنصر نے قہر و غضب میں سے حکم کیا کہ صدرک، میشک اور عبدنغو کو حاضر کیا جائے،
حاضر کا انہوں نے آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیے تینوں کو۔ نبوکدنضر نے اس سے کہا، اے سدرک اور میثاق کے عبد نحو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے؟ معبودوں کی عبادت نہیں کرتے۔ اب تم مستعد رہو اور جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور ربط اور چغانا اور ہر طرح کے سازوں کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو۔ تو بہتر ہے کہ اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ عزیزم، یہاں ایک بات جو آپ کی خدمت پیش کر دی، کلام خدا وہ اپنی جگہ اٹل ہے، اس میں کوئی ایک شوشہ کا اضافہ نہیں کر سکتا، نہ کم کر سکتا ہے۔ اب کلام خدا کی جگہ جب روایت لکھی جاتی ہے تو اس کے پیش نظر بات کہیں سے کہیں بھی چلی جا سکتی ہے، زمانہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کلام کتاب میں یعنی جو روایت لکھی گئی وہ اسی طرح کہیں سے کہیں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب آئی دیکھتے ہیں ان کے تینوں کے ساتھ کیا ہوا کہ کون سا معبود چھڑائے گا، چھڑایا کہ نہیں چھڑایا۔ تو سدرک اور میثاق اور عبد نحو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے، یہ ہے ایمان، ڈر کر نہیں بلکہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں کہ اے نبوکدنضر، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہم کو آگ کی جلتی بھٹی میں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، وہ کہے گا اگر نہ چھڑایا تو بات یہ اب آگے چلیے، اے بادشاہ وہی ہے ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کریں گے۔ ان تینوں کو، دانیل اور کے تینوں ساتھیوں کو سزائے موت کا حکم سنا دیا اور کہا کہ ان کو جو بھٹی ہے اس کو اور بھی 7 گنا آگ کو بڑھا دیا جائے۔ تب نبو کا قہر سے بھر گیا، اس کے چہرے کا رنگ سدرک اور میثاق عبد نحو پر متبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ کو معمول سے 7 گنا زیادہ کریں، اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور پہلوان کو حکم دیا کہ سدرک اور میثاق اور عبد نحو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا۔ تب وہ مرد اپنے زیر جاموں اور قمیصوں اور اماموں سمیت گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ بس چونکہ بادشاہ کے حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے سدرک اور میثاق عبد نحو آگ یعنی کو اٹھانے والے آگ کے شعلے سے ہلاک ہو گئے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، تینوں بھی جل گئے ہوں گے؟ جب پہلوان پھینکنے گئے تھے وہ جل کر مر گئے، لیکن نہیں، یہ 3 مرد یعنی سدرک اور میثاق اور عبد نحو بندھے ہوئے آگ کی بھٹی میں جا پڑے۔ تو کیا ہوا؟ تب وہ نبوکدنضر اپنے درباری سے کہتا ہے کہ دیکھا تم نے ہم نے کیا کیا، یعنی کیا؟ ارکان دولت سے مخاطب اور کہنے لگا گھمنڈ اور غرور اور تکبر میں بھر کر کے کہ دیکھو ہمارا قانون چلتا ہے، ہم جو چاہتے کر سکتے ہیں۔ آج بھی ارباب اقتدار یہی کرتے ہیں کہ ہم خدا ہیں زمین کے۔ ایسا نہیں، اصل ایک ہی خدا خالق کائنات ہے جس نے زمین بنائی، ہر چیز کو بنایا ہے۔ کیا اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کیا ہم نے 3 شخصوں کو آگ میں بنوا کر نہیں ڈلوا دیا، بنوا کر آگ میں نہیں ڈلوا دیا؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ انہیں جواب بے شک بادشاہ تو سچ فرماتا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا تو 3 کی جگہ 4 شخص نظر آئے وہاں پہ۔ 3 کو تو پھینکا تھا بادشاہ نے، یہ چوتھا کون تھا آگ میں؟ اور پھر کیا ہوا؟ اور وہ چاروں شخص آگ میں کھلے پھرتے نظر آئے اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا تھا۔ چوتھے کی صورت 3 تو وہ جانتا تھا یہ انسان ہم نے پھینکے تھے، چوتھا کہاں سے آیا؟ تو اس نے برجستہ کہا یہ الہ زادہ ہے، اس کی صورت الہ زادہ ہے۔ الہ کیسے کہتے ہیں؟ الہ معبود کو کہتے ہیں، وہ الہ بت کو کہتے تھے، جس کی صورت تو الہ زادہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی کہ اصل کہ وہاں سے روایت کو جب تشبیہ دی جانے لگی تو یہ روایت وہاں سے ان کی ہیں۔ اب آئیے ہم عزیزم غور کیا آپ نے کہ یہ حضرت دانیہ اسلام کا صحیفہ میں 3 رکن یہ واقعہ درج ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس نے حضرت ابراہیم اسلام کو پھینکا تھا کہ نہیں پھینکا تھا۔ تالمود میں لکھا پھینکا تھا، اور وہاں کیا کہ
اب کہتے ہیں ابراہیم اور ہاران بادشاہ کے سامنے لائے گا، سب لوگوں کی موجودگی ان پر رسیوں کو اتار دیا گیا اور ان کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیا گیا اور انہیں دہکتی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ بالکل دیکھیں ملتے جلتے روایات، وہ آیات ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، بلکہ وہ 3 اشخاص جو تھے ان کو پھینکا گیا تھا۔ اب آپ کہیں تو میں تردید کر رہا ہوں، عزیزم ہم کلام الہی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے، کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم روایت بتا رہے ہیں آپ کی خدمت، روایت کیسے مرتب دی گئی تھی۔ بھٹی کی تپش بہت تیز تھی اور 12 آدمی جنہوں نے انہیں بھٹی میں ڈالا ہلاک ہو گئے تھے، وہاں بھی جو پھینکنے والے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تاہم خدا نے اپنے خادم ابراہم پر رحم کیا اور وہ رسیاں جن سے ان کو باندھا گیا اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے جل کر الگ ہو گئے اور بالکل سیدھا اور بغیر نقصان آگ میں چلتا رہا۔ لیکن اس کا بھائی ہاران جس کا دل خدا کی طرف نہیں تھا فوراً آگ کے شعلوں میں ہلاک ہو گیا، اور بادشاہ نے خادموں سے پکارا کہ اپنے مالک سے کہو دیکھو ابراہم زخمی ہوئے بغیر آگ کے شعلوں میں چلتا ہے۔ عزیزم یہاں دیکھنا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ واقعہ کہیں ہے اور مرتب کرتے وقت کہیں نام میں تبدیلی تو نہیں ہو گئی، یہ غور کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے پھر یاد آ رہا ہے، آپ نے کہا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو روایت پرستی کو فروغ نہیں دیں، آیات کو دیکھیں، آیات کیا کہتی ہے۔ آیت اگر ہمارے خلاف ہے تو ہمیں پھر اپنے آیات کے خلاف نہیں جانا بلکہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ آیت اگر ہمیں متزلزل کر رہی ہے، ہماری ایمان کو جھجوڑ رہی ہے کہ تم ایمان پیدا کرو، تو ہمیں ایمان لانا ہوگا اس بات پر، کیونکہ آیات روایت نہیں۔ ہاں وہ روایت جو آیات سے نہ ٹکرائے، تشریح ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن آیات سے نہ ٹکرائے۔ اب ہم ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے نئے عہد نامہ سے کہ بت پرستی کے خلاف شریعت کے ایک پوشیدہ شریعت کیا چیز ہے۔ بس اب دامن وقت میں عزیزان محترم گنجائش بالکل نہیں رہی، اور ہم یہ آخری چیز آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہیں گے کہ وہ ہے کیا۔ رومیو کے نام خط یہ بہت ہی کٹر قسم کے یہودی تھے، ربیوں میں شمار تھا، لیکن بعد میں انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا، اور لکھتے ہیں انسان کی خطا کے عنوان سے کہ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ عزیزم کلام میں مرقوم ہے، اس کی پہلی رکوع رومیو کا نام خط اس کے پہلی رکوع کی 18 سے 20 آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے ان کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کے پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کچھ عذر باقی نہیں۔ عزیزم بس ایک لمحہ ہے ہمارے پاس، یہ گفتگو تمام ہو کر رہا ہوں، یعنی کہ انسان کہیں بھی رہے بت پرستی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ خدا کی الوہیت اس کے اندر ہے، وہ روح کام کرتی ہے کہ اس کو کیا نیک ہے کیا برا ہے کیا بد ہے، کبھی نہ کبھی ضرور اس کا ضمیر ملامت کر دے، جس کو عام زبان ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کلام خدا ہمیں کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، ابراہیم اسلام نے کیا پیغام دیا ہے لوگوں کو۔ تو اب اسی گفتگو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، آئندہ سے پھر حاضر ہوں گے مزید سوالات لے کر، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔